سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار بندے کا تذکرہ کیا کہ اس نے بہت طویل عرصے تک روزے رکھے، عبادتیں کی، جہاد کیا، اور اسی طرح لمبی عمر والے عابدوں کے تذکرے جب ہوئے حضور علیہ السلام نے خود کیا صحابہ کے سامنے، پھر صحابہ نے ایک سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان لوگوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی، کوئی 500 سال، کوئی اتنے سال، کوئی اتنے سال، اور ہم لوگوں کی عمر طبعی 60-70 سال ہوتی ہے، تو ہم کیوں کر ان کی نیکیوں کے برابر پہنچ سکیں گے؟ حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی اور امت کے حوالے سے سرکار علیہ السلام ایک سوچ میں پڑ گئے اور اپنے سر انور کو حضور نے جھکا لیا۔ محبوب کی پریشانی یا محبوب کی بے چینی مشیت کو کب دیکھی جانی تھی؟ تو اللہ نے بلبل سدرا کو سورہ قدر لے کر کے بھیج دیا اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اور تم نے کیا جانا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ سوال عمر کے متعلق ہوا تھا، عمر بڑھا دی جاتی، شب قدر کیوں دی گئی؟ تو صحابہ کو جو عمر کے متعلق سوال تھا وہ نیکی کی حرص کی بنیاد پر تھا کہ ان کی نیکیاں سینکڑوں سال کی ہوگی اور ہماری عمر تو 60-70 ہی سال ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی جو 80-85 سال سے بہتر ہے، یعنی اس میں اگر کوئی عبادت کر لے تو اس کو اللہ 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ عمر نہیں بڑھائی، ایک رات ہی 80 سال سے بہتر عطا کر دی۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں کی عمر 500 سال ہوئی ہے، 700 سال ہوئی ہے، اگر انہوں نے عبادتیں کی ہے تو ان کے کچھ گناہ بھی ہوں، اور اگر ہماری زندگیاں بھی 500-500 سال ہوتی تو 60-70 سال میں ہم جو گل کھلا رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں اپنے اعمال اور ہم بھی جانتے ہیں۔ تو 60-70 سال کی عمر میں جو گناہ کر رہے ہیں، اگر 500-400 سال کی عمریں ملتی تو خدا جانے کیا کرتے۔ تو اللہ کو چونکہ محبوب سے پیار ہے، تو پیار جو محبوب سے ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے۔
تو زندگی نہیں بڑھائی، ایک رات 80 سال سے بہتر اور افضل عطا کر دی تاکہ تمہیں نیکی چاہیے نا، تو 500 سال 1000 سال جینے والا دوسرے نبی کا امتی محشر میں جو نیکی لے کر نہیں آئے گا، وہ میرے محبوب کا 60 اور 70 سالہ عمر والا امتی وہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، کیونکہ ایک رات جو ان کو 80 سال سے بہتر مل گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے عمر بڑھانے کی، اچھا اگر عمر مل جاتی اتنی تو پھر اس میں سونا بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ اللہ کا کتنا کرم کہ ایک رات ہی 80 سال سے بہتر دے دی کہ اس رات نہ سونا۔ اگر 80 سال عبادت گزار بننا چاہتے تو اس رات نہ سونا جو رات لیلۃ القدر ہے، اس میں پھر جاگتے ہی رہنا، پھر اس میں کوئی کام بھی نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ پھر اس رات کھانا بھی مت کھاؤ، جتنا ٹائم کھانے میں جائے گا اتنا وقت بھی عبادت میں گزار۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ افطار دودھ سے کر لو تاکہ کچھ طاقت تمہارے اندر رہے، اور رات کا کھانا اور سحری ایک ساتھ کر لینا، یعنی پھر مؤخر کر دو، اس رات کھانے کو بھی مؤخر کر دو، تاخیر کر دو، اس میں سحری اور عشائیہ دونوں ایک ساتھ کر لینا تاکہ یہ ٹائم بچ جائے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور اس رات تہبند اتنا کس کے باندھتے تھے۔ میں نے پوچھا حضور اتنا کس کے تہبند باندھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عائشہ عبادت کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ جب ٹائٹ کوئی چیز کمر میں باندھی جائے تو پیٹھ سیدھی ہوتی ہے، اور اس میں کھڑے رہنے کے اندر جو ہے وہ انسان کو مدد ملتی ہے۔ تو ایک تو عرفن ہے کمر کسنا، اور ایک تو حقیقتاً ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی ہے، یعنی اب یہ کام کر کے ہی رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کے لیے کمر کستے تھے۔ یوں تو ان کی ہر رات ہی عبادت میں گزرتی تھی، ہر رات عبادت میں، بلکہ اللہ فرماتا ہے، ابھی آپ نے سنا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب، اے جھرمٹ مارنے والے پیغمبر، آپ پوری رات عبادت نہ کیا کریں، کچھ سو بھی جایا کریں۔ یعنی جس کی عبادتوں کو دیکھ کر خدا فرماتا ہے کچھ آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑا کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ عبادت کا اتنا ذوق تھا، لیکن اتنی عبادت کرنے والے رسول شب قدر میں اور زیادہ کرتے تھے۔ فرماتی تھی اما عائشہ کہ حضور علیہ السلام سال بھر جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ میرے آقا شب قدر میں عبادت کرتے۔